لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا، پر اللہ ہم سے عبادت چاہتا کیوں ہے؟ اس سوال نے مجھے بہت پریشان کرا ہے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہم اللہ سے ایگزیکٹلی کیا مدد مانگ رہے ہیں۔ ہم ہدایت مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، پر صراط مستقیم ایگزیکٹلی ہے کیا؟ یہ سب باتیں انشاءاللہ اب میری کلیئر ہونے والی ہیں۔ یہاں کریں بھائی بات، تم یہاں بیٹھو میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ تو اب نیکسٹ آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ پہلی بار اگر تم دیکھو تو توحید کا کانسیپٹ بالکل کلیئر کٹ آ رہا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وداؤٹ شیئرنگ، اونلی یو، ایاک و ایاک نستعین، کہ اور صرف تیری، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں 2 بار آیا ہے ایاک، اونلی یو۔ اب یہ اونلی یو ہے، ایاک، ایا ہوا نہیں ہے، یا سمجھ رہے ہو کہ اونلی یو، اونلی ہی بھی ہو سکتا تھا کہ صرف اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایسا ہے جیسے ہم یو کب بولتے ہیں؟ جب کوئی سامنے ہو، کوئی قریب ہو، رائٹ؟ تو ان آیتوں میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے اللہ ہمارے قریب ہے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ ہی از آلویز نیئر، ہی از آلویز نیئر۔ دیکھو نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ جیسے پڑھتے ہیں، پر ابھی بھی بیٹھ کے اگر میں پڑھتا ہوں تو سورہ فاتحہ میں اس کو اونلی ہی نہیں بنا سکتا، اونلی یو ہی رہے گا، صرف تیری، ہے نا؟ اللہ یہاں پہ بھی ہر جگہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے 2 لوگ ہیں تو تیسرا میں ہوں، مطلب اپنے علم سے، رائٹ؟ بس بھائی، ہم جیسے اس میں آیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، تو کیوں چاہتا ہے اللہ کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ دیکھو بہت اچھا کویشچن ہے، بہت ریلیونٹ کویشچن ہے، اور بہت ینگ لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے کیوں بنایا؟ اور اس آیت میں ہم عبادت کی بات کریں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا پوائنٹ کیا؟ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے کیوں بنایا ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو عبادت سے کچھ ملتا ہے؟ نہیں، یہ عبادت بھی ایکچولی ہمارے لیے ہے۔ فائنل جو اس کا آؤٹ پٹ ہے نا، آؤٹ پٹ، نیت نہیں، فائنل آؤٹ کم وہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھو عام طور پہ اگر کسی سے پوچھتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، تو لوگ یہی کہہ دیتے ہیں، سورہ 51 آیت 56 میں آتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہیں پہ نا بہت لوگوں کو کویشچن آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے بنایا، مطلب وہ عبادت کیوں چاہتا ہے؟ جبکہ آتا ہے کہ تم انسان اور جن سارے مل کے نیکیاں کرتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سب مل کے گناہ کرتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب فرق نہیں پڑتا تو اللہ کیوں چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں؟ اور جنرلی لوگ اگر تم یہ کویشچن کرو گے کہ اللہ عبادت کیوں چاہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کویشچن مت کرو، سوچو مت، جبکہ قرآن شریف سوچنے کے لیے ہی آئی ہے، اور اس کے جواب قرآن شریف میں موجود ہیں۔ ہم تدبر نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے کوئی بھی سوال ہمیں ہوا میں لٹکا ہوا نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھو سورہ 51 آیت 56 میں اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ عبادت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جو تدبر نہ کرے وہ بس اللہ نے بولا عبادت تو ختم، کویشچن ڈونٹ کویشچن، پر جو مقصد دیکھتے ہیں چیزوں کا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے عبادت سے، وہ اور تدبر کرتے ہیں اور قرآن شریف ڈھونڈتے ہیں، اور قرآن شریف میں اللہ اپنا مقصد، اپنا ارادہ بتاتا بھی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت 21 میں کہ اللہ کی عبادت کرو انسانوں تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم متقی بنو۔ تو اب تم سمجھو اس بات کو، اللہ نے ہم کو بنایا عبادت کے لیے، عبادت جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا تاکہ تم متقی بنو۔
تو ہم بنے عبادت کے لیے. عبادت سے کیا ہوتا ہے رزلٹ؟ ہم متقی بنتے ہیں. متقی مطلب گاڈ کانشیس, جو اللہ کے ہمیشہ یاد میں رہتے ہیں کہ اللہ میرا الرحمن ہے, الرحیم ہے, ہمیشہ جس کو یاد رہتا ہے. اور جب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے تو تمہارا ڈر, تمہارا خوف جو ہے وہ بھی اسی سے ڈکٹیٹ ہوتا ہے. تو ظالم آدمی سے تم الگ طریقے سے ڈرو گے اور الرحمن سے تم الگ طریقے سے ڈرو گے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ظالم بادشاہ کا کوئی نوکر ہے, اگر وہ ظلم نہ کرے ظالم بادشاہ کا نوکر, تو وہ ڈرے گا کہ یار میرا بادشاہ بولے گا کہ تو کیا کر رہا ہے, قوم کو, لوگوں کو, سویلینز کو بگاڑ رہا ہے, ان کو تو ڈنڈے مار, ہے نا. وہ ڈرے گا نوکر جو ہے. اور جو الرحمن کا بندہ ہے وہ ڈرے گا کہ میرا رب بولے گا میں ظلم زیادتیاں کیسے کر سکتا ہوں, مجھے تو رحم کرنا ہے, مجھے تو لو کیئر اینڈ مرسی پھیلانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم بنے ہیں عبادت کے لیے, اور عبادت ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے؟ تقوی تک, متقی ہونے تک. اب متقی ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 2, سورہ 5 آیت 2, چیپٹر 5 ورس 2. اللہ نے, بڑی لمبی آیت ہے, میں اس کو تمہیں جسٹ بتا رہا ہوں جو پریزنٹ ڈسکشن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں, کہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, ان لوگوں کی نفرت جو تمہیں مسجد حرم سے روکتی تھی, تم پہ ظلم زیادتیاں کرتی تھیں, تمہیں روکتی تھیں مسجد حرم سے, ان لوگوں کی نفرت جو ہے تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرنے لگے. کہ نفرت جو ہے تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ایسے بیہیو کرو, ایسے بیہیو کرو. اللہ کہتا ہے نہیں, متقی بنو, ایسا نہ ہو, متقی بنو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ کانفلکٹ کون پیدا کرواتا ہے؟ شیطان پیدا کرواتا ہے. اللہ نے کئی جگہ بولا ہے قرآن شریف میں. تو متقی بنو, مطلب متقی کون؟ جو نفرت کو اپنے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہیں ہونے دیتا. حابل اور قابل کا جو قصہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس میں میری بک میں بہت ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ تقویٰ بھی محبت سے ریلیٹڈ ہے. تقویٰ بھی محبت سے ریلیٹڈ ہے. تو نفرت تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرے, متقی بنو. تو گاڑی کہاں کے رکی؟ نفرت کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دینا. کیونکہ ابلیس نے بولا تھا بناؤں گا اپنے جیسا, کہ بناؤں گا اپنے جیسا. اور ابلیس تھا کیا؟ وہ نفرت میں نہا چکا تھا, وہ نفرت میں نہا چکا تھا, اور نفرت میں ہی وہ الرحمن سے بغاوت میں آ رہا تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم بنے ہیں عبادت کے لیے. عبادت ہمیں متقی بناتی ہے. متقی بن کے نفرت ہمارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی ہے. نفرت نہیں کرتی, کیا کرتی ہے ڈکٹیٹ؟ محبت. تبھی بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بول کے گئے ہیں ہسٹری میں, اسکالرز, بڑے بڑے عالم بول کے گئے ہیں ہمارا دین محبت ہے. اب کتنی کلیئر آیت ہے نا چیپٹر 5 ورس 2 کہ نفرت تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرے, متقی بنو. مطلب متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جس کے ایکشنز, جس کے ورڈز نفرت سے ڈکٹیٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ اس سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں کہ میرا رب تو الرحمن ہے, لونگ, کیئرنگ اینڈ مرسیفل گاڈ ہے. میرا رب جو ہے وہ الرحمن ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایاک نعبد, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ عبادت بھی تیری ہی عبادت کریں گے, مطلب تیری ہی نوکری کریں گے, کسی اور کی نوکری نہیں کریں گے. ٹائر پنچر والے کا نوکر بولے کہ ٹائر پنچر والے کو کہ میں آپ ہی کی نوکری کروں گا, مطلب میں ٹائر پنچر ہی لگاتا چلا جاؤں گا. سمجھ رہے ہو؟ کہ شیطان جو کانفلکٹ لاتا ہے, جو قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ نے بولا ہے آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں اس کانفلکٹ کو کاٹتا ہی چلا جاؤں گا, میں تیری عبادت کرتا چلا جاؤں گا, ان کانفلکٹس میں نہیں آؤں گا. سمجھ رہے ہو؟ اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے پوائنٹ جو ہیں سورہ فاتحہ کی جو بک ہے اس میں نے دیے ہیں, میں اس میں ابھی نہیں جا رہا, بک دیکھنا تم میری. دیکھو آگے کا سینٹینس ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں, تیری ہی طرف مڑتے ہیں مدد کے لیے. دیکھو سب سے بڑی ہمیں مدد کیا چاہیے اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا میں بھی جنت جو ہے, کوئی بھی اپنے اعمالوں کے اوپر ایمان نہ رکھے, میں بھی جنت تبھی جاؤں گا جب اللہ مجھے اپنے رحم میں ڈبو دے. صحابیوں نے کہا آپ بھی؟ انہوں نے کہا میں بھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو عمل کسی کا نہیں ہو سکتا نا کوئی, رائٹ؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جنت کب جاؤں گا؟ جب اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈبو دے گا. تو سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑی مدد کیا چاہیے؟ بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت چاہیے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ کی رحمت ہی چاہیے. یہ سب سے بڑی مدد چاہیے تمہیں, مجھے, ہر انسان کو. یہ سب سے بڑی مدد چاہیے تمہیں, مجھے اور ہر انسان کو, کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈبو دے, ورنہ ہم نہیں بچ سکتے. ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے. اور رحمت کس کو ملے گی وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ شاعر, اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہے تو اس کے قریبی کون ہیں؟
اگر فلم سٹار پارٹی تھرو کرتا ہے تو اس کی پارٹی میں کون آتے ہیں؟ فلم انڈسٹری کے ہی لوگ آتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو کون ہوں گے اللہ کے قریب؟ کہ طوطا طوطے کے ساتھ ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہے، شیر شیر کے ساتھ ہے، ڈولفن ڈولفن کے ساتھ ہے، بلو ویل کے ساتھ ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے ساتھ کون ہوں گے؟ اللہ کس کو آنے دے گا اپنے قریب؟ جو رحم سے جڑے ہوں گے، ہے نا. تو سب سے بڑی مدد ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے پارٹی کا گیٹ پاس دے دے، کیونکہ قیامت والے دن ایک جگہ تراہی تراہی ہے، پریشان ہیں لوگ، سوا نیزے پہ سورج اور دوسری طرف پارٹی چل رہی ہے. ہاں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیک لوگ. ہمیں اس پارٹی کا گیٹ پاس چاہیے. بنا گیٹ پاس کے انویٹیشن کارڈ کی انٹری نہیں ہے. تو ہمیں سب سے بڑی مدد کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں وہ دل دے دے جو گیٹ پاس مانا جائے قیامت والے دن. سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے کہ نفرت اور حسد بھرا دل لے کے پہنچنا جانا، انٹری نہیں ملے گی پارٹی میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ وہ دل دے دے، یا رحمان وہ دل دے دے جو تجھے قبول ہو. شاعر بادشاہ کے قریب کوئی ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ سے کیا دعا کرے گا؟ یا اللہ مجھے ایک شاعر بنا دے تاکہ مجھے وہ دربار میں لے آئے. ہم الرحمان سے الرحمان کے دربار میں ہونے کی دعا کر رہے ہیں. یا الرحمان میرے دل میں بھی رحم ڈال دے، مجھے بھی توفیق دے دے رحم کرنے کی، محبت کرنے کی، خیرخواہ ہونے کی، معاف کرنے کی، خوبصورت ہونے کی. تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مجھے خوبصورت ہونے کی توفیق دے دے. میرے دل سے جو ہے برائیاں نکال دے، حسد نکال دے، نفرت نکال دے، بدلہ نکال دے، دشمنی نکال دے، اور دوستی ڈال دے، خیرخواہی ڈال دے، محبت ڈال دے. شیطان کا جو نفرتیں کر رہا ہے اس کے کاٹنے کا خیال ڈال دے. یا الرحمن تیرا نوکر بننے کا خیال ڈال دے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ مدد ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا دل دے دے. دیکھو قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی. کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم، ایک دل جو کہ صحیح کنڈیشن میں ہے، پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ساؤنڈ ہے، خرابی نہیں ہے جس دل میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک صحیح دل جو ہے، ایک پیور ہارٹ جو ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دل ہے جس میں نفرت نہ ہو. وہ دل ہے جس میں نفرت نہ ہو. نفرت وہ چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ 2 کتابوں میں آئی یہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے کی 2 بیماریاں میری امت کو بھی آ گئیں، حسد اور نفرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈینگو، ملیریا، کرونا وائرس یہ سب نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ حسد اور نفرت. اور نفرت وہ استرا ہے، وہ بلیڈ ہے، وہ ریزر ہے جو بال کو انسان سے الگ نہیں کرتا. اگر استرا چلا لوں بال الگ ہو جائے گا نا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفرت وہ استرا ہے جو بال کو انسان سے الگ نہیں کرتا پر دین کو کر دیتا ہے. یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تم بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خلفائے راشد، عشرہ مبشرہ، اہل البیت، یہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر نفرت سے جڑ گئے نا میرے دین سے کٹ گئے. جی ویسے بھائی میرے دین سے کٹ گئے. تو ہم یہ دل مانگ رہے ہیں، قلب سلیم مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگلی آیت آتی ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط ہوتا ہے ایک راستہ سیدھا جو جا رہا ہے. اب المستقیم کیا ہے؟ مستقیم نکلتا ہے قامہ سے، جس میں ایک ڈائریکشن ہے اپ. نماز میں پڑھتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، تو اپ کا ایک ڈائریکشن ہے اس میں. تو صراط المستقیم کیا ہو گیا؟ صراط المستقیم ایسا راستہ نہیں ہے. صراط المستقیم ایسا راستہ نہیں ہے کہ یوں نیچے آ رہے ہو. صراط المستقیم ایسا راستہ نہیں ہے کہ سیدھے جا رہے ہو. صراط المستقیم ایسا راستہ ہے کہ تم اوپر جا رہے ہو. اٹ از اے اسٹریٹ پاتھ. یہ بھی اسٹریٹ ہے، یہ بھی اسٹریٹ ہے، یہ بھی اسٹریٹ، پر اس میں ایک ڈائریکشن بھی ہے نا. یہ اپ ہے کہ صراط المستقیم ایسا والا راستہ ہے کہ ایک اسٹریٹ پاتھ گوئنگ اپ. تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اسٹریٹ پاتھ دیٹ گوز اپ اس پہ چلا دے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا دے جو اوپر جا رہا ہے. اوپر مطلب سمجھو ایک ہمارے مقام کو بلند کر رہا ہے. جیسے ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے آئے ہے نا، تو ہماری کیا ہوئی؟ ہائٹ بڑھی. اگر نیچے جاؤ تو ہائٹ گرتی. سمجھ رہے ہو؟ تو صراط المستقیم مطلب وہ راستہ جو اوپر جا رہا ہے. یا اللہ میں اس راستے پہ چلو جس سے ہم اٹھنے لگیں.
ہمیں بلندیاں حاصل ہونے لگے, ہمارے مقام بلند ہونے لگے اور تیرے قریب آتے رہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اسٹریٹ روڈ گوئنگ ٹو اللہ. اسٹریٹ روڈ گوئنگ ٹو اللہ, اور اس میں ایک ڈائریکشن ہے اپ کا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا ہے, پر میں اگر ایک اسپیسیفک پوائنٹ بولوں جس نظریے سے ہم پوری سورہ فاتحہ ڈسکس کر رہے ہیں, سورہ بلد, سورہ نمبر 90, اس میں ایک ایسی راستے کی بات ہوئی جو اوپر جاتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ a path that goes up, ہے نا. تو سورہ بلد میں ایسی راستے کی بات ہو رہی ہے, ایک پاتھ جو کہ اوپر جاتا ہے. اللہ نے کہا سورہ بلد میں قسمیں کھائیں, سورہ نمبر 90 میں اگر مین پوائنٹ بولوں, اللہ کہتا ہے میں نے اسے 2 آنکھیں دیں, ہونٹ دیے, زبان دیے, اور اسے 2 راستے دکھا دیے. اس نے اونچا راستہ نہ لیا. اونچا راستہ مطلب اللہ کا راستہ نہیں لیا اس نے. اور کیا چیز بتائے گی اسے کہ وہ اونچا راستہ کیا ہے؟ کیا بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ اونچا راستہ کیا ہے؟ کیا چیز بتائے گی کہ وہ اونچا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. وہ ایک یتیم کو, جبکہ کھانے کی قلت ہے, خود کمی ہو رہی, پھر بھی اس کے ساتھ کھانا شیئر کرنا ہے. وہ کسی انجان آدمی کی ہیلپ کرنا ہے. تو اونچا راستے کو اللہ نے کس سے جوڑا؟ رحم کے کاموں سے. رحم کے کام سے. اور اللہ نے پھر کہا اور تب وہ بنتا ہے ایمان والا, صبر کی دعوت دینے والا, رحم کی دعوت دینے والا. تب وہ بنتا ہے ایمان والا. کون ہے؟ جو صبر کی دعوت دیتا ہے, جو رحم کی دعوت دیتا ہے. سورہ اسر میں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس میں صبر کی دعوت اور رحم کی دعوت. سورہ بلد میں تو یہ کام بھی رحم والے تھے. اگر تم دیکھو اونچا راستہ کیا بتایا اللہ نے؟ رحم کا راستہ اونچا راستہ ہے. غلام کو آزاد کرنا, یتیم کو کھانا دینا, انجان کی مدد کرنا. تب وہ بنتا ہے ایمان والا. تب وہ بنتا ہے ایمان والا. دیکھو یہ ایمان والا جو ٹرم ہے نا, یہ ایسے سمپل ٹرم نہیں ہے. سورہ 49 آیت 14 میں آتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان کو بولا ایمان نہیں لائے ہو تم, ابھی اسلام لائے ہو, ابھی تم مسلمان بنے ہو, مومن نہیں بنے ہو. آج کل کے چلتے پھرتے مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے, ہم لوگوں کو, کہ مسلمان اور مومن میں ڈفرینس کیا ہے. مومن کے اوپر بھی محسن ہے ایک اور درجہ. اسلام, ایمان, احسان, یہ 3 درجات ہیں, اور احسان سب سے اونچا درجہ ہے. ایمان والا کب بنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب وہ رحم کے کام کرتا ہے تب وہ بنتا ہے ایمان والا. تب وہ بنتا ہے صبر کی دعوت دینے والا. تب وہ بنتا ہے رحم کی دعوت دینے والا. جو رحم کے کام کرتا ہے وہی رحم کی دعوت دیتا ہے. جو رحم کے کام نہیں کرتا نا, اللہ اس کے منہ پہ رحم کی دعوت نہیں آنے دیتا. اور اللہ اس کو کس سے جوڑ رہا ہے ان ساری باتیں کو؟ وہ راستہ جو اوپر جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے چنتا نہیں ہے وہ راستہ جو اوپر جا رہا ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو اوپر جاتا ہے, سیدھا راستہ جو اوپر جا رہا ہے, جو اللہ سے کنیکشن میں لے رہا ہے. دیکھو یہ جو ڈائریکشن ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف سیدھا پوائنٹ نہیں ہے, ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سیدھے راستے کی بات آتی ہے نا, توحید کے راستے کی جو بات آتی ہے, تو شیطان بھی اللہ کو ایک مانتا ہے, پر وہ اسی روڈ پہ, جو توحید کا جو روڈ ہے نا, اس پہ الرحمن سے دور جاتا ہے. ہمیں جانا ہے پیغمبروں کی ڈائریکشن میں, رسول اللہ کی ڈائریکشن میں, اولیاء اللہ کی ڈائریکشن میں. ہے وہی توحید کا راستہ, پر یہ راستہ جو ہے, جو ڈائریکشن ہے, وہ الرحمن کی طرف جاتا ہے. کتنے اللہ ہدایت دے, اللہ بچائے, پر کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ایک خدا کو مانا بھی اور پھر بھی شیطان کی ڈائریکشن میں چل پڑے. کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے وہ. سوچو کہ خود شیطان جو بن جائے. اب دیکھو میرے بھائی, تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے اس راستے کی جو سیدھے تیری رضا کی طرف, اس راستے کی طرف کہ جس راستے پہ ہم چلیں اور تیرے قریب ہو جائیں. ہم اس کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے. کلیئر ہے؟ تو کوئی کمنٹ؟ اب کہیں اور چلیں, تھوڑی ٹھنڈ لگنے لگی, اب بیٹھ گئے تو چلو. جس بات سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگا وہ یہ تھی کہ شیطان بھی اللہ کو ایک ہی مانتا تھا. شیطان نے اللہ کی خوب عبادت بھی کری تھی, پر جس چیز نے اس کو ڈبویا
وہ اس کے دل کی ناپاکی تھی۔ اس نے عبادت تو کری پر یہ نہیں سیکھا کہ نفرت تمہارے ایکشنز کو ڈکٹیٹ نہ کرے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ عبادت بھی ہمیں محبت کرنے کی ہی سیکھ دیتی ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ سب سے بڑی مدد جو ہمیں اللہ سے چاہیے وہ ایک محبت بھرا دل ہے جو محبت کے خدا کو قبول ہو، اور صراط مستقیم لو، کیئر اینڈ مرسی کا راستہ ہے جو کہ ہمیں لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔